حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے لوگو، ہم عنقریب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اور تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اگر کسی کا حق یا قرض ہمارے ذمے ہے یا ہم سے کسی کو کوئی ایذا پہنچی ہو تو بے تکلف ظاہر کر دے تاکہ ہم ابھی اس کا قصاص ادا فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر تمام صحابی خاموشی سے آنسو بہاتے رہے۔ ایک شخص نے 3 درہم کا تقاضا کیا، اگرچہ وہ آپ کے ذمہ نہ تھے بلکہ کسی اور کو دلوائے تھے، مگر آپ نے اسی وقت ادا فرما دیے۔ اسی دوران میں عکاشہ بن محسن اسدی مجلس سے اٹھا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بار بار قصاص دینے کا اعلان نہ فرماتے تو میں آپ سے ہرگز بدلہ لینے کی خواہش نہ کرتا۔ اب آپ کے مسلسل اصرار فرمانے پر جرت قصاص کرنے لگا ہوں تاکہ میں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ گزارش یہ ہے کہ سفر تبوک میں آپ کے دستے مبارک میں ایک تازیانہ تھا اور وہ آپ نے اپنی ناکہ مبارک قصبہ کو تیز چلانے کے لیے گردش میں دیا تو اچانک تازیانہ میری پشت پر لگ گیا، جس سے مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ اب آپ اس کا بدلہ عطا فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، عکاشہ، تجھے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے یہ خدمت قیامت پر اٹھانا رکھی۔ ہمارے لیے دنیا میں قصاص ادا فرمانا قصاص آخرت سے بہتر ہے۔ وہاں انبیاء، شہداء، ملائکہ اور مقربین بارگاہ کی موجودگی میں تمہیں بدلہ دیتے۔ پھر فرمایا، اے عکاشہ، تم جانتے ہو کہ وہ تازیانہ کون سا تھا؟ عکاشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خزران سے آئی ہوئی لمبی اور پتلی شاخ کی چھڑی تھی جسے آپ تازیانہ کے طور پر استعمال فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ تازیانہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں موجود ہے، جاؤ ان سے مانگ لاؤ۔ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افتن خیزاں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دولت قدا پر حاضر ہوئے۔ دروازے پر صدا دی، السلام علیکم یا سیدۃ النساء۔ آپ کے والد گرامی نے لمبا پتلا تازیانہ طلب فرمایا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے سلمان، میرے والد محترم تو بخار میں مبتلا ہیں، گھوڑے پر سوار ہونے کا کون سا مقام ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا بنت رسول، آپ کے والد گرامی ممبر پر تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو وداع فرما رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا کوئی حق ہم پر ہو وہ آج وصول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز تازیانہ ناکہ کو تیز چلانے کے لیے اٹھایا تو ایک شخص کی پشت پر لگ گیا اور آج اس شخص نے اپنا قصاص طلب کیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سنا تو آپ تڑپ کر رہ گئیں اور فرمایا، سلیمان، تمہیں خدا کی قسم، اس شخص کو خدا کی قسم دینا کہ میرے باپ پر رحم کرے، میرے والد گرامی بہت تکلیف اور کمزوری کی حالت میں ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شہزادگانے حضرت حسن و حسین علیہ السلام سے فرمایا، جانانے مادر، آپ کے نانا جان مسجد میں تشریف فرما ہے اور ان پر بڑا سخت وقت ہے، آپ کو شدید بخار ہے اور جسم میں بے حد نکاہت ہے۔ ایک شخص ان سے انتقام لینا چاہتا ہے، میرے لاڈلو جاؤ اور اس کے ایک کوڑے کے بدلے اپنے نازک جسموں پر 100 کوڑے کھاؤ۔ میرے ابا جان میں کوڑے برداشت کرنے کی قوت نہیں، وہ بے حد کمزور ہیں۔ میرے پیارے بیٹے، فوراً پہنچو اور میرے دودھ کی لاج رکھو۔ انتقام لینے والے کو کہو کہ ہمیں ایک کے بدلے 100 کوڑے مار لے، مگر ہمارے نانا جان پر یہ زیادتی نہ کرنا، نانا جان کا قصاص ہم سے لے لے۔ جب حضرت حسنین کریمین نے یہ دل تڑپا دینے والی خبر سنی تو آپ روتے چیختے فوراً مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ جا کر دیکھا کہ تمام صحابہ کرام عکاشہ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایک کوڑے کے بدلے 10 کوڑے لگا لے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا بدلہ نہ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، قصاص ہمیں ادا کرنا ہے، تم تکلیف کیوں اٹھاتے ہو اور اس میں مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس درد کدا میں جب حسنین کریمین کی چیخیں بلند ہوئی تو سب صحابہ کرام زارو قطار رونے لگے۔ حسنین کریمین علیہ السلام نے نانا جان کے حضور میں عرض کیا،
کہ اے جدے بزرگوار، ہم قصاص لینے والے سے ایک تازیانے کے بدلے 100 تازیانہ کھانے کے لیے تیار ہیں، کاش وہ ہماری بات مان لے۔ شہزادگان بطول کی دردناک چیخیں سن کر اور یہ اثار دیکھ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، اے جانانے من، یہ تازیانہ تو تمہارے نانا جان کو ہی برداشت کرنا پڑے گا، قصاص تم لوگوں نے نہیں، ہم نے دینا ہے۔ شہزادگان بطول مایوس ہو کر اور بھی زیادہ آہو فغاں کرنے لگے۔ اکاشا جو اب تک خاموش کھڑا تھا، آپ نے اسے فرمایا، اکاشا تازیانہ اٹھاؤ اور اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس طرح قصاص پورا نہیں ہوگا، کیونکہ جب مجھے آپ کا تازیانہ لگا تھا تو میری پشت ننگی تھی۔ حضور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم پر چادر ڈال کر قمیض کو اوپر اٹھا دیا۔ کائنات لرز کر رہ گئی، حوروں کی چیخیں نکل گئی، فرشتے تڑپنے لگے، صحابہ کرام پر رشا طاری ہو گیا۔ حسنین کریمین علیہ السلام تڑپ کر زمین پر لوٹنے لگے، مگر رحمت عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ آپ نے بخار میں جلتا ہوا جسم انور کوڑا برداشت کرنے کے لیے اکاشا کے سپرد کر دیا۔ اکاشا نے تازیانہ اٹھایا اور آگے بڑھا، پشت انور کی تجلیوں میں گم ہو گیا، پھر جلدی سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تابندہ درخشندہ مہر نبوت پر اپنے دونوں ہونٹ رکھ دیے۔ مہر نبوت کا بوسہ لینے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کیا، میرے محبوب، مجھے آپ کا تازیانہ لانا ضرور تھا، مگر وہ سہو تھا، میں نے قصاص کیا لینا تھا۔ مہر نبوت کو میں نے اس لیے بوسہ دے لیا کہ آپ نے فرمایا ہے، جس نے میرے جسم سے مس کر لیا اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ کاش لوگ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس حدیث کو ہی سامنے رکھ کر سوچ لیا کریں کہ جن کا بابرکت جسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی تمام برکات سمیٹے ہوئے ہے۔